اسلامی تاریخ درخشاں مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کا چپا چپا اس بات کا گواہ ہے کہ مسلمان ماضی میں اس کرۂ ارض کے بڑے حصے پر حکمران رہے۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ اسلام کا جھنڈا دنیا کے گوشے گوشے میں لہراتا رہا، لیکن یہ سب ماضی کا قصہ ہے۔ یہ عظیم سلطنت بکھراؤ کا شکار ہو گئی۔ عہد عثمانیہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ مسلمان صدیوں تک حکمرانی کے بعد آخر زوال پذیر کیوں ہوئے؟ وہ کیا محرکات تھے جو طاقت اور ترقی کی اس معراج پر کھڑی اس سلطنت کے زوال کا باعث بنے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہد عثمانیہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں عثمان غازی ترک نے، جو اپنی ریاست سوغوت میں حکمران تھے، آپ نے باقاعدہ سلجوقی حکمرانوں کو شکست دیتے ہوئے اپنی حکومت کو قائم کیا، اور آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور وہ پوری دنیا کے اوپر اپنی شاخوں کو پھیلا لیتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم عنقریب پوری دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمران ہوں گے، اور یہی وہ حکومت ہے جو تقریباً 13ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ਵੀਂ صدی عیسوی تک جو ہے وہ چلتی رہی، اور اسی حکومت کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں ترکوں کی تاریخ دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی۔ اس دور میں ترکوں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ یہ مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ کر کے انہیں برباد کرتے رہتے تھے۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات 1 صدی ہجری میں اموی خلیفہ ولید اول کے عہد میں شروع ہوئے۔ اس عہد میں ترکوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، چنانچہ مسلمانوں سے تعلقات شروع ہونے کے بعد یہ اسلام کی طرف بھی راغب ہونے لگے۔ اموی دور کے بعد خلافت عباسیہ کے حکمرانوں نے بھی ترکوں سے تعلقات ختم رکھے۔ معتصم باللہ کے دور میں ترک بہت زور پکڑ گئے تھے۔ ترک مزاجن تند مزاج اور کسی چیز کی پرواہ نہ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن جنگ کے میدان میں ان کی صلاحیتیں ہر شک و شبے سے بالا تر تھیں۔ ان کی یہی خصوصیت تھی جس نے مستقبل میں ترکوں کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ سکیں، اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی صورت میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا پورے عالم سے منوا لیا۔ ترک قوم کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ تند مزاج تھے، اور اسلام سے پہلے بھی خانہ بدوشی کی جب یہ زندگی گزارتے تھے تو اس وقت مختلف قوموں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب اسلام بھی اسلام سے مشرف ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنی اسی تند مزاجی کی بنیاد پر مختلف علاقوں کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی حکومت کے دائرۂ کار کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی، اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔
1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی عمارتوں کے ہاتھوں گوا بیٹھی۔ انہی عمارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اس کی نامی شہر کے علاقے میں واقع تھی، جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب الطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا، جو مسیحوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی نامی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ سن 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ جب تاتاریوں کے حملے کے بعد بغداد کی حکومت تاخت و تاراج ہوئی اور 622 ہجری میں بغداد مسلمانوں کا جو فکری اور علمی مرکز تھا اسے تباہ و برباد تاتاریوں نے کیا، اس کے بعد ایک نئی مسلم بادشاہت بالخصوص وسطی ایشیائی ریاستوں میں اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں جس نے حکومت کی اور ایک طویل عرصے تک یہ حکومت کرتے رہے، انہیں سلجوق حکمران کہا جاتا ہے، اور یہی حکمران نسلاً ترک تھے، اور ان کے بعد جو حکومت قائم ہوئی اسے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے بعض سرداروں کے اندر جو چند خوبیاں پائی جاتی تھیں، ان میں سے بعض جو سلاطین تھے ان کے اندر اخلاقی طور پر وہ شریف النفس تھے، اور بعض اسلامی اقدار کی وہ پابندی کرنے والے تھے، لیکن زیادہ تر جو آپ کو سلاطین عثمانی نظر آتے ہیں ان میں یہ خوبیاں آپ کو بطور احسن جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں سے جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ جس تیزی کے ساتھ وہ عروج کی طرف چلے گئے تھے، اسی تیزی کے ساتھ پھر وہ بعد میں زوال کا شکار بھی ہو گئے۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان اول کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ
عثمانیوں کی اولوالعزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ 29 مئی سن 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے حیران کن کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ سن 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر سن 1566 عیسوی تک یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ قسطنطنیہ کو دور جدید میں استنبول کہا جاتا ہے، اور اسی جگہ کی فتح کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ تو سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پر تقریباً 650 برس تک 36 سلاطین عثمانیہ حکومت کرتے رہے، اس حکومت کی مضبوطی کا ایک بہت بڑا سبب ان کا جغرافیہ تھا، کیونکہ بیک وقت حجاز، یورپ، افریقہ اور مشرق وسطی کے ممالک پر حکمرانی کرنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے۔ جنہوں نے مشرقی جنوب کی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود سن 1683 عیسوی میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سلیم ثانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے پیشرو جو حکمران تھے ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حاکم تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ حرم سرا کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اخلاقی طور پر بھی ان کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی، تو لہٰذا حکومتی معاملات کے اندر یہ زیادہ مداخلت نہیں کرتے تھے۔ ان کی حکومت کے دوران صدر اعظم جو اس وقت تھے محمد پاشا سوقولوی، وہ حکومتی معاملات کو چلاتے تھے، ورنہ خود سلیم ثانی کے زمانے میں بہت سارے علاقے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو گئے۔ سن 1571 عیسوی میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا باعث بنی، اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات اور کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔
عثمانی فوج اپنے زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی، اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دیگر روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے رہے۔ سن 1389 عیسوی میں جنگ کوسوو اور سن 1396 میں جنگ نکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی افواج تیزی سے وسطی یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتی چلی گئیں۔ سن 1526 عیسوی میں جنگ محاکس میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں۔ مسلمانوں کا طوائف الملوکی کا دور، آپس میں ان کے گردن زنی کرنا، بغاوت کی ایک داستان، اور پھر سلطنت عثمانیہ کو جس انداز سے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ملوث کیا گیا، اور پھر زائنسٹ فیڈریشن نے جس طرح سے ٹرسٹ ٹیریٹریز کے طور پر برطانیہ سے کہا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے بالخصوص یروشلم کے حصوں کو اپنے پاس رکھ لے، تو یہ ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اندازہ کیجئے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، نمبر 2 حجاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور تقریباً 50 سے زائد مسلمان ٹوٹ کر بیلکنائزیشن کے بعد دنیا کے اندر آج ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا باہم دست و گرباں ہونا، طوائف الملوک کی یہ بنیادی اسباب ہیں کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطنت کو زوال کا شکار کیا۔ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا، عثمانی سلطنت سال بسال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے سن 1919 میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، مگر اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی۔ سن 1922 میں کمال اتا ترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا۔ یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔